عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق مساوات کے متعلق ہے، جس کے معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کے حقوق برابر ہیں، ان سب کا معاشرے میں اپنا ایک مقام ہے، ان سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے خاندان، قبیلے، نسل یا رنگ وغیرہ کی وجہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ اسلام لوگوں کے درمیان ان کی نسل، رنگ، لباس یا زبان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر کسی قسم کا فرق اسلام میں انسانوں کے درمیان موجود ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر یا کسی غریب کو امیر پر، کسی عرب کو عجمی پر یا کسی عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مساوات اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کا کوئی بھی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے، لوگوں کو ان کی قابلیت، تجربے اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں۔ اس طرح ہر شخص اپنی اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق کام بھی کرے گا اور حق بھی پائے گا۔ مساوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، جو کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے بہترین ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے، یہ خطبہ حریت انسانی کا بین الاقوامی منشور ہے۔ اس خطبہ میں پہلی مرتبہ برابری، مساوات اور مواخات کے زرعی اور سنہری اصول فراہم کیے گئے۔ اس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی عظمت اور انسانی اقدار کے تمام منفی پہلوؤں کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، اور ہر طرح کی جاہلانہ رسمیں جو اسلام سے پہلے انسانیت کے منافی تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اس خطبے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسلام تمام لوگوں کو انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے صرف اور صرف شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ کسی قسم کے رنگ و نسل یا برادری کو یا قبیلے کو اسلام میں کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔
اگر ہم اسلامی عبادات کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ یہ تمام عبادات بھی ہمیں انسانی مساوات کا سبق دیتی ہیں۔ جس طرح ہم نماز کی طرف غور سے دیکھیں تو نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جس سے انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ روزے جیسی عبادت کو دیکھا جائے تو تمام مسلمان ایک ہی وقت پر روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت پر افطار کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر دیکھا جائے تو تمام مسلمان، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب لوگ ایک جیسا لباس زیب دن کرتے ہیں، سب لوگ ایک ہی جیسے لباس کو پہن کر ایک جیسے ہی اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک بہترین شکل ہے۔ تمام مسلمان، امیر ہو یا غریب، ایک ہی وقت پہ روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت پہ افطار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی روزوں کا مہینہ ہے جس میں تمام مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور تمام مسلمان اسی ایک مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ بچوں، یہ تھا ہمارا مساوات کے حوالے سے آج کا سبق، جس میں ہم نے صفحہ نمبر 63 کی ریڈنگ کی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے پہلے 2 سوالات کی طرف چلیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔